سے پہلے ایک دن رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا تم میں سے کون ہر رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ میں ہر رات جاگ کے عبادت کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے تو خود سلمان کو سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سلمان نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ جو طہارت سے یعنی باوضو ہو کر سوئے گا گویا ایسے ہی جیسے تمام رات عبادت کرتا رہو، تمام رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایک چیز اپنی قرار دے لے۔ شروع میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ کو آدھے گھنٹے پہلے کم سے کم بستر پر چلے جانا ہے، کچھ دعائیں کرنی ہیں، ابھی آگے چل کر ہم وہ بھی ذکر کریں گے، تو وضو کر کے چلے جائیں تو پوری رات۔ لوگ کہتے ہیں اچھا جب ہم وضو کر کے سوئیں گے تو پھر تو سوتے ہی ہمارا وضو تو ٹوٹ ہی جائے گا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا، چلے گئے بستر پر، پھر آپ کو رات کو کئی مرتبہ بھی مثلا رفع حاجت کے لیے جانا پڑے تو وہ آپ کو سب فائدے دے جائے گا، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ ایک تہائی زندگی جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے نا کہ جو ہم کچھ نہیں کر رہے بس لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، اس کو بھی آپ پوری رات عبادت کا ثواب، ایسے ہی جیسے کوئی پورے 8 گھنٹے مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہو۔ اور ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کا بستر مثل مسجد ہے اور اس کی نیند عبادت ہے، اور بغیر وضو سوتا ہے تو اس کا بستر مثل قبر ہے جس میں مثل مردار کے لیٹا ہے۔ یعنی اگر آپ نے وضو نہیں کیا اور سو رہے ہیں تو ایسے ہی جیسے کوئی قبر میں مردہ لیٹا ہوا ہے۔ ایک بہت ہی چھوٹا عمل کہ جو شخص سونے سے پہلے پیغمبر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ صبح تک اس شخص کی ہر سانس کو تسبیح کے ثواب کا درجہ کے طور پر لکھ دو۔ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے بس۔ اور یہاں تک کہ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھے سونے سے پہلے، اے میرے ملائکہ صبح تک اس کے سانس کو لکھتے رہو تاکہ ہر سانس کے قابل ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں ثبت کی جائے، ہر سانس کے بدلے۔ اچھا 1 منٹ کے اندر تقریباً ایوریج ہے 15 منٹ انسان سانس لیتا ہے، 60 کے لحاظ سے اگر آپ لگائیں پھر اس کو 8 سے ضرب دے دیں یعنی 8 گھنٹے کی نیند، تو تقریباً 8000 نیکیوں کا ثواب تو اس کو ویسے ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آسان حل طریقہ رسول اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو 10 مرتبہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیج دیا کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو گویا ایسا ہی ہے جیسے 1000 دینار صدقہ دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص سونے کے لیے بستر پر جائے اس وقت اگر وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ جب بھی کوئی بستر پر سونے کے لیے جائے اور سورہ قل ہو اللہ احد کو پڑھے تو خدا اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی صرف ایک قل ہو اللہ پڑھنا کتنا ٹائم لگے گا؟ بسم اللہ ایک دفعہ، 10 دفعہ آپ نے جو ہے وہ درود پڑھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور ہو سکے تو 10 دفعہ یا 100 دفعہ، اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ سورہ قل ہو اللہ، 50 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر مولا علی نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص بھی سوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ کر سوئے تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے 50,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا چھٹے امام نے جو بستر پر سوتے وقت 11 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کی تلاوت کرے تو خدا اس کے گھر کے ساتھ ساتھ اطراف میں موجود دوسرے گھروں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یا تو ایک دفعہ پڑھ لیں سورہ قل اللہ، یا پھر 11 دفعہ پڑھ لیں سورہ قل اللہ، ہر صورت میں ثواب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اور سوتے وقت اگر کوئی سورہ فلق کی تلاوت کرے تو اللہ اسے حج اور عمرے اور روزے رکھنے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ فلق کتنا چھوٹا سا سورہ ہے، دیکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور سورہ ملک ابھی آپ نے سنا کہ اگر انسان مثلا سوتے وقت اگر وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو سورہ ملک پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ سورہ ملک کو مانعہ کہا جاتا ہے، یہ قبر میں جا کر جھگڑا کرے گا اور عذاب نہیں ہونے دے گا سورہ ملک۔ تو سورہ ملک کی اس لحاظ سے بڑی تاکید ہے۔ اور سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون کے متعلق پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے سونے کے لیے بستر پر جانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو انہیں حکم دو کہ سورہ کافرون کی تلاوت کے بعد سوئیں تاکہ وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ عام طور پہ بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے جسے نائٹ ٹیررز کہا جاتا ہے۔ سوتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک دم سے روتے چیخ کے رونے لگتے ہیں، ان کو جتنا بھی جھنجھوڑیں آپ وہ کریں بہت یعنی وہ جاگتے نہیں ہیں، بس وہ رو رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ خیر یہ جیسے جیسے عمر ان کی آگے بڑھتی ہے، بلوغ کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ نائٹ ٹیررز کم ہوتے رہتے ہیں اور کم ہو کے بالکل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر نائٹ ٹیرر سے بھی بچانا ہے کسی کو تو بچوں کو سونے سے پہلے سورہ کافرون کی تلاوت کریں۔ کوئی شخص بھی سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اسے فالج کا خوف نہیں رہے گا۔
اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ تقریباً عام طور پر جو 15% جو فالج ہوتے ہیں سوتے میں ہوتے ہیں. اچھا اس میں کمپلیکیشن یوں زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو سوتے وقت ہو رہا ہے تو وہ ڈیلیڈ، اس کا ٹریٹمنٹ بھی ڈیلے ہو جاتا ہے، ہاسپٹل پہنچنا ہاسپٹل میں، اور یہ کہ تو کمپلیکیشن اس کی زیادہ ہوتی ہیں. تو اگر کوئی شخص آیت الکرسی کی تلاوت اگر سونے سے پہلے کرے تو اسے فالج کا خوف نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے اسے بخار نقصان نہیں پہنچائے گا. وضو کر کے سونا، اس کے بعد تسبیح پڑھنا، اس کی بڑی تاکید آئی ہے روایتوں کے اندر. اسی طریقے سے مولا علی نے رسول اللہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ کل میں نے 1000 رکعت پڑھی تھی. رسول اللہ نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو مولا علی نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ جملے کہے یفعل اللہ ما یشاء بقدرتہ ویحکم ما یرید بعزتہ، اس کو 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تم نے بالکل سچ کہا ہے. سورہ تکاثر کو اگر کوئی شخص سونے سے پہلے پڑھے گا پیغمبر فرماتے ہیں تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ابھی آپ نے سنا کہ بعض سی اموات جو ہیں ناکٹرنل ڈیتھ جن کو کہا جاتا ہے، سوتے وقت جو ہو جاتی ہیں، تو وہ سورہ تکاثر اگر پڑھے گا تو قبر کے فتنے، یعنی قبر میں کوئی سے عذاب نہیں ہوگا، فشار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سورہ تکاثر پڑھ کے سویا. اسی طریقے سے چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص سونے کے لیے بستر پہ جاتے وقت 100 دفعہ استغفار کرے، لا الہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اس کے گناہ اس طرح سے الگ ہو جائیں گے جیسے درخت سے پتے گرتے. اسی طرح پیغمبر فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ سونے سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اگرچہ وہ دریا کی موجوں کے برابر ہوں یا صحرا کی ریت کے ذرات کے برابر یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں. قیامت کے دن اس انداز سے خدا کے سامنے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، سب سے زیادہ نورانی ہو کر وہ روز قیامت محشور ہوگا. سورہ واقعہ، اور سورہ واقعہ رات کے وقت ویسے بھی وسعت رزق کے لیے بھی بڑا مجرب ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سے روایت ہے، وہ فرماتی میں سونے کے لیے بستر بچھا رہی تھی کہ میرے والد اکرم رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ اس وقت تک نہ سونا جب تک کہ 4 عمل انجام نہ دے لو. نمبر 1 قرآن مجید کو ختم کر لو، انبیاء کو اپنا شفیع بنا لو، مومنین کو، تمام مومنین کو خود سے راضی کر لو، اور حج و عمرہ بجا لاؤ. اس ارشاد کے بعد رسول اللہ نماز میں مشغول ہو گئے. پس میں نے نماز سے آپ کے فارغ ہونے کا انتظار کیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو شہزادی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جن 4 چیزوں کا حکم دیا یہ تو میرے بس سے باہر ہے، میں کیسے ان کو بجا لاؤں؟ تو آپ نے مسکراتے فرمایا جب تم 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو گی تو گویا پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. مجھ پر اور مجھ سے پہلے والے انبیاء پر صلوات بھیجو گی تو وہ سب انبیاء قیامت میں تمہارے شفیع بن جائیں گے. مثلا اس میں اگر یہ کہا جائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، یہ اگر کہہ دیا جائے یعنی سب کو اس میں شامل کر لیا جائے تو ایسا ہی ہے، وہ سب کے سب انبیاء قیامت کے روز تمہارے شفیع شفاعت کرنے والے بن جائیں گے. اور جب تم کہو گی مغفرت طلب کرو گی مومنین کے لیے، اللہم اغفر للمومنین والمومنات کہہ دیں، تو وہ سب کے سب تم سے راضی ہو جائیں گے. اور جب تم تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر سو گی تو گویا حج و عمرہ بجا لانے کا ثواب ملے گا. یعنی حج و عمرہ بجا لانے کا ثواب، سارے انبیاء کو شفیع بنا لیا، پورے قرآن کو بجا لایا، تمام مومنین کو راضی کر لیا، دیگر اپنے پچھلے جو وہ چیزیں سونی 50 سال کے گناہ یا دریا کی موجوں کے برابر بھی گناہ ہے وہ بھی معاف ہو گئے. اور آپ نے دیکھا کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں سارے، اور بس صرف ایک وہ ذرا آپ کو نسبتاً بڑا لگا ہوگا سورہ ہے مسبحات، 6 جو سورہ ہیں وہ بھی سب چھوٹے سورہ ہیں، ان میں جتنے بھی انجام دے سکیں تو اگر اپنے تو کیا ہوگا کہ وہ 1/3 زندگی جو 20 سال کم سے کم بھی کسی کو وہ سو کر گزار رہا ہے تو بھرپور طریقے سے بہترین طریقے سے پوری عبادتوں کے ثواب لے کر اپنے نامہ اعمال کو وزنی کر کے سوئے گا.